بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کہ آپ سب خیریت صحیح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک نیوز بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ منوج منتشر جو کہ ایک جانا پہچانا نام ہے، بڑے شاعر ہیں، بڑے اردو دان ہیں۔ وہ بالی ووڈ کی فلموں کے لیے گیت بھی لکھتے ہیں، سانگ لکھتے ہیں اور شاعری بھی اچھی کر لیتے ہیں۔ اردو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ اردو سے ایک گنا ان کو بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ سب سے پہلے تو ہندو مسلم ایکتا، گنگا جمنی تہذیب کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے پہلے اس ویڈیو کے ذریعے جانیے۔ اردو کو لے کر جو یہ وشیش پریم آپ کا ہے، ایک قصہ میں نے منوج منتشر کے بارے میں پڑھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں، اردو پڑھنے کے لیے مسجد کے نیچے جا کر کتاب خریدی اور شاید 2 روپے کی کتاب تھی، جس سے وہ سلسلہ آگے بڑھ نکلا اور ایسا بڑھ نکلا کہ نام منوج شکلا سے منوج منتشر ہو گیا۔ اور آج بھی جب آپ کی رچناؤں کی طرف آپ نظر ڈالتے ہیں تو اردو کے پرتی ایک وشیش پریم اس میں جھلکتا ہے۔ دیکھیے، اردو کے پرتی میرا وشیش پریم کوئی گھٹنا نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دیش میں، اس اتنے بڑے پنڈال میں ایک انسان کھڑا ہو کے مجھے بول دے کہ میں 2 منٹ بات کروں گا بغیر اردو کے، تو میں اس کے آگے جھک جاؤں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ساجی وراثت ہے، جتنا رانا پرتاپ ہمارے ہیں اتنے ہی اکبر ہمارے ہیں۔ تو جب آپ اس پہ جائیں گے کہ آپ ایک زبان کو پوری طرح سے نکال کے پھینکنے کی کوشش کریں گے ہماری تربیت سے، ہمارے سنسکار سے، تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ زبان تو نکلے گی نہیں، لیکن جو ہماری یونٹی ہے اس پہ ضرور اثر پڑ جائے گا۔ تو بڑی بڑی خوبصورت زبان ہے۔ اور آپ تو امیٹھی میں بھی رہے، پھر الہ آباد بھی موو ہوئے، اور جس طرح سے آپ گنگا جمنی تہذیب کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت یہ احساس ہے۔ لیکن پھر ایسے ہی دور میں جب الہ آباد کا نام بدل کے پریاگ راج ہو جاتا ہے، ایک کوی کی نظر اسے کس طرح سے دیکھتی ہے؟ نہیں، الہ آباد کا نام بدل کے پریاگ راج ہو جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میری تمام یادیں الہ آباد کی ہیں۔ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میری ماں کا نام کسی نے بدل دیا۔ میں تو جب پیدا ہوا تھا میں ان کو پریما شکلا کے نام سے جانتا تھا۔ اب اچانک کل کوئی آئے اور بولے اب ان کا نام سویتا ہے، تو میں سویتا سے کنیکٹ کیسے کروں گا؟ میری ماں کا نام پریما شکلا ہے، میں وہی نام جانتا ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا کیا اس کے پیچھے وجہ ہیں۔ آپ بدلے نام، لیکن جب تک الہ آباد والوں میں الہ آبادی پناہ باقی ہے تب تک سب ٹھیک ہے۔ دوستو، منوج منتشر اس طرح کے بہت سارے انٹرویو میں جو کہ یوٹیوب پر ان کے ویڈیوز موجود ہیں، ہندو مسلم ایکتا کی اور گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ بلکہ انہوں نے ایک لیکھ کچھ وقت پہلے ایک اخبار میں لکھا تھا، جس میں انہوں نے وہ مہاراجہ جو کہ ہندو تھے اور ایسے راجہ جو کہ ہندو تھے جن کے سیناپتی مسلمان تھے، ان کے خادم مسلمان تھے، انہوں نے اپنے ہندو مہاراجہ کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے اس کا تذکرہ کیا۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا کہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اتہاس کے پنوں میں درج ہے اور وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے آگے ہندو مسلم ایکتا کا حوالہ دیا کہ جس طرح وہ اپنے ہندو بادشاہوں کے ساتھ وفادار تھے، ہمیں بھی آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، ہندو مسلم ایکتا ہونی چاہیے۔ آپ بے شمار انٹرویو منوج منتشر کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ اردو زبان کے حوالے سے بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اردو زبان پاکستان کی تو بہو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ بیٹی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا ہے، اور زبان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی مذہب کی کوئی خاص زبان نہیں ہو سکتی، بلکہ زبان کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے، پردیش سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں جو ہندو مسلم ایکتا کے نام سے وہ بہت اچھے طریقے سے اینکروں کے سوال کے جواب کے روپ میں دیتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے۔ دوستو، یہی منوج منتشر کچھ دنوں پہلے RSS کے پرمکھ موہن بھاگوت سے ملتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بھی کھنچواتے ہیں، اور منوج منتشر اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس ملاقات کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور منوج منتشر کی جیسے کہ زبان اور قلم دونوں بک گئے، اور انہوں نے یوٹیوب پر وہ ویڈیو وائرل کیا جو کہ ہندو مسلم ایکتا کو کھنڈت کرنے والا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک کھائی میں گہرائی پیدا کرنے والا ہے۔ آپ ان کی زبان کو دیکھیں، وہ کس طرح بول رہے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر
तकरीबन 11 मिनट का उनका वीडियो मौजूद है। जो अल्फाज उन्होंने मुस्लिम राजाओं के लिए, मुग़ल सल्तनत के बादशाहों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, डाकू और लुटेरे जैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आप सोच सकते हैं वो मनोज मुंतशिर जो कुछ दिनों पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, आज उन्हीं की ज़ुबान से हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने वाली बातें आप सुनेंगे। आप यूट्यूब के ऊपर उनका पूरा वीडियो भी सुन सकते हैं। उनकी वीडियो के कुछ इक़्तिबासात आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मनोज मुंतशिर ने अपने हालिया वीडियो में कहा कि पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की ज़मीनें लावारिस छोड़ रखी है। हम इस हद तक ब्रेन वॉश हो गए हैं कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक से ग से गणेश हटाकर ग से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा कौन था? आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला ज़िल्ले इलाही था। ज़िल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज़ और विलन्स जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण एक ब्राह्मण था, भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण को अपना आइडियल मानते हुए देखा है? दोस्तों, ये है मनोज मुंतशिर का नया वर्ज़न, नया अपडेट वर्ज़न। पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। उनका सूर और रागिनी बदल गई। अब वो अल्फाज नहीं रहे, वो अल्फाज की चाशनी नहीं रही जो पहले उनकी ज़ुबान में हुआ करती थी। आप ज़रा उनके पहले के वीडियोस देखिए और अभी का जो नया वीडियो उन्होंने अपनी चैनल पर अपलोड किया है उसको देखिए। ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो अकबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ज़िल्ले इलाही, ऐसा कैसा ज़िल्ले इलाही, खुदा की परछाई ऐसी कैसी जो इतनी काली है। हालांकि एक इंटरव्यू में यही अकबर राजा के बारे में, यही बादशाह के बारे में उन्होंने कहा था कि जिस तरह महाराणा प्रताप हमारे हैं इसी तरह अकबर भी हमारे हैं। इसी तरह उन्होंने अपने वीडियो में एक बात ये भी कही, जैसा कि मैंने अभी आपको उनके वीडियोस के अल्फाज पढ़कर सुनाए, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे घर तक पहुंचने वाली सड़कों के नाम हुमायूं, अकबर जैसे नामों के ऊपर रख दिए गए हैं। एक इंटरव्यू में एंकर ने उनसे सवाल किया था पिछले दिनों कि जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। उस वक्त यही मनोज मुंतशिर कह रहे थे कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूं कि किसी शहर का नाम बदल दिया जाए। मैं इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखता हूं, जैसा कि इलाहाबाद का नाम बदल देना ऐसा है, प्रयागराज कर देना ऐसा है जैसा कि किसी ने मेरी माँ का नाम बदल दिया हो। यहाँ तक उनको मोहब्बत थी, लेकिन आज जब उनकी रागिनी बदल गई, सूल बदल गए, तो आप देख सकते हैं कि इसी सड़कों के मुसलमान बादशाहों के नाम पर होने की वजह से उनको एतराज़ है। दोस्तों, हकीकत ये है कि इस देश में एक तबका है जो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहता है। एक पहले से जो नफ़रत की खाई है लोगों ने बो दी है। अंग्रेज़ जब इस मुल्क से गए तो एक बहुत बड़ी नफ़रत की खाई खोद कर गए थे। हमारे मुल्क में एक तबका अभी भी ऐसा है जो इस खाई को गहरा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को चुनता है, अपने झांसे में लेता है और फिर उनके सुर तार को बदल देता है, उनके अल्फाज को बदल देता है। वो नहीं रहते जो पहले थे, जैसा कि आपने अभी देखा। ये सिर्फ मनोज मुंतशिर एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विचारधारा, जिनका सोचने और ख्याल का तरीक़ा अलग था और अब उनके अल्फाज बदल गए हैं। दोस्तों, मनोज मुंतशिर ने मुसलमान बादशाहों के ऊपर एतराज़ात का अंबार लगा दिया है। ये कोई नया शख्स नहीं है जिसने मुसलमान और मुग़ल सल्तनत के बादशाहों के ऊपर एतराज़ात और इल्ज़ाम की बारिश बरसाई हो। वक्तन फ़वक्तन ऐसे लोग आते रहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बेजा इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है, तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर और हमारी इसी चैनल पर इतिहास तारीख़ का सच सीरीज़ के मुख्तलिफ़ एपिसोड में जानते रहेंगे। मुसलमान बादशाहों के ऊपर जो एतराज़ात खड़े किए जाते हैं उनका सच क्या है, हकीकत क्या है और तशद्दुद पसंद तबके की जानिब से क्या क्या एतराज़ात किए जाते हैं और हवाले के साथ
اور ریفرنس کے ساتھ ہم جانیں گے کہ اس کی اصل تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مگر اس ملک میں ایک طبقہ ابھی بھی ایسا ہے جو امن و امان کو چاہتا ہے، ملک میں چین سکون کو چاہتا ہے، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان بھائی چارگی کو چاہتا ہے، لیکن یہی تشدد پسند طبقہ وقتاً فوقتاً وقفے سے ایسے لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کر کھڑا کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دلواتا ہے، لکھواتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو ایک کھائی ہے اس کو زیادہ گہری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کھائی جو انگریز ہمارے درمیان کھود کر گئے تھے، یہ تشدد پسند طبقہ اس کو زیادہ گہرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے اتہاس کو اچھے طریقے سے جانیں، حقیقت کیا ہے اس کو جانیں، اور ایسے طبقے کی جانب سے جو اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہے، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگوں کی جانب سے جب کبھی ایسے بھاشن دیے جائے، ایسے ویڈیوز بنائے جائے تو ہم ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں اور ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سترک رہنا چاہیے دوستو، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا بھی چاہیے، اور کہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنی وچار دھارا کو بدل نہ دیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔